سر ایک بڑا یہ کامن سا کویشچن ہے سر، اور سم ٹائم سوشل میڈیا پہ بھی یہ سوال کی شکل میں مختلف جگہ نظر آتا ہے. سر کوشش کرنی چاہیے، ایفرٹ کرنی چاہیے، کہاں جا کے سر چھوڑ دینا چاہیے کہ بس یہ میری لمٹ ہے، اس کے بعد یہ ڈٹرمنیشن نہیں، یہ ایک ضد کی شکل بن رہی ہے؟ کیونکہ یہ جو ایک پازیٹیو چیز ہے، پرسیو کرنا، ڈٹرمنیشن، پیشن ہونا، اسی طرح اس کی شدت کی حالت ایک آبسیشن ہے، ایک خبط ہے. کہاں جا کے سر ہمیں لائن لگا دینی چاہیے کہ یہ بس میری لمٹ ہے، اس کے بعد مجھے بس اب نتیجے کا انتظار کرنا اور اللہ پہ چھوڑنا؟ جہاں ہم یہ مطمئن ہو جائیں کہ رب تعالیٰ نے جو ہمیں ذہنی صلاحیتیں دی ہیں، جو جسمانی قوت عطا فرمائی ہے، جو عقل عطا فرمائی ہے، جو علم عطا فرمایا ہے، ہم نے اس سے بہترین کام لیتے ہوئے اپنی بھرپور کوشش کر لی. کیونکہ میں اپنے بارے میں جو جانتا ہوں دوسرا نہیں جان سکتا. میں جو مصروف نظر آتا ہوں، میں صرف نظر آ رہا ہوں یا واقعتاً میں کام کر رہا ہوں، یہ صرف میں جانوں گا. دیکھنے والا تو یہ دیکھے گا کہ سرفراز صاحب صبح 7 بجے آفس جاتے ہیں، 11 بجے تک رات بیٹھے ہوتے ہیں، سارا دن قلم گھس رہے ہوتے ہیں. دیکھنے والا تو یہ دیکھے گا، لیکن میں اندر سے جانتا ہوں کہ میں کام کر رہا ہوں یا I'm just whiling away the time. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ انسان جب خود مطمئن ہو جائے کہ جو کچھ صلاحیتیں، عقل، علم، جسمانی قوت، ذہنی قوت، جو کچھ رب نے مجھے عطا فرمایا، میں نے اس سے بھرپور کام لیا اور اپنی کسی محنت کر لی، بس وہ کٹ آف لائن ہے. وہاں اس کے بعد پھر رب سے دعا کرتا بندہ کہ یا باری تعالیٰ، میں نے دیانتداری سے اپنی سی کوشش کر لی، اب معاملہ تیرے سپرد ہے، تو بہتر جانتا کہ اس کا کیا اجر دینا ہے، تو اس کا مجھے بہترین اجر عطا فرما دے. یہ زندگی گزارنے کا میرا خیال ہے بہترین ڈھب ہے. لیکن اس کے اندر ایک چیز ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ جب ہم رب سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، میں نے اپنی کسی پوری کوشش کر لی، اب معاملہ تیرے سپرد ہے، تو اس کا مجھے بہترین اجر عطا فرما دے، تو پھر ہمیں اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی اس کے جواب میں ملا ہے وہ ہمارے حق میں بہترین ہے. میں آپ سے اکثر و بیشتر پروگرام میں کہتا رہتا ہوں کہ ہم ایک جگہ جا کر کوئی بہت زیادہ آنیسٹ نہیں ہوتے. وہ ہے کہ ہم اپنا معاملہ رب کے سپرد تو کر دیتے ہیں، یہ کہہ کے کہ تو بہترین اجر دینے والا ہے، تو مجھے اس کا بہترین اجر عطا فرما دے. دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ پھر جو کچھ وہاں سے آئے وہ اس کو ہم ہنسی خوشی قبول کر لیں. لیکن somehow or the other شاید ہمارے بچپن کی ٹریننگ کا اثر ہے، یہ کیا ہے کہ ہم ناکامیوں سے بڑے ڈرتے ہیں، بہت شائی ہیں ہم ناکامی کو تسلیم کرنے میں. حالانکہ در حقیقت ناکامی کامیابی کا زینہ ہے، ناکامی کامیابی کی ضمانت ہے. تو اگر ہم رب کی طرف سے جو اجر آیا اس میں وہ نتیجہ نہیں ہے جو ہم توقع کر رہے تھے، تو اس کو ہم ہنسی خوشی قبول کر لیں کہ یقینی طور پہ اس میں کوئی مصلحت ہے، ہماری کوئی بہتری چھپی ہے جو رب نے یہ عطا کیا، تو ہم اس کو قبول کریں جینوئنلی ود اے اسمائلنگ فیس. تو آپ دیکھیے زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے. یہ جو ہماری زندگی کے بارے میں گلے شکوے ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے. ہم بچوں کو ڈراتے رہتے ہیں کہ فیل ہو کے گھر نہیں آنا، اس کے دماغ میں خوف بیٹھ جاتا ہے کہ جو فیلئر ہے وہ معلوم نہیں کیا تباہ کن چیز ہے. دوسری غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ بچے کا مقابلہ دوسروں کے ساتھ کر کے اس کو بتاتے رہتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو بچپن ہی سے بچے کو ایک ٹریننگ دے دیں کہ یہ ناکامی آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ
ناکام ہوئے، اب آپ یقیناً تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں گے کہ مجھ سے کہاں کوتاہی ہو گئی تھی. نیکسٹ ٹائم وہ کوتاہی آپ سے نہیں ہوگی، تو یوں وہ کامیابی کی ضمانت بن جائے گی بات.